نمبر 8، آداب مناظرہ۔ مناظرہ کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کا خیال فرمائیں۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو مناظر نہیں، فن مناظرہ کے آدمی نہیں، میدان مناظرہ سے ناآشنا ہیں، وہ مناظرین کو ہدایات دیتے رہتے ہیں، اخلاق کا خیال کریں، آداب کا خیال کریں، مناظرہ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ جو ان کے میدان کا نہیں، اگر ان کو بات سمجھائیں تو کہیں گے آپ اس فن کے نہیں ہیں، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کا میدان نہیں آپ کا میدان ہے، اسی طرح جو آپ کا میدان نہیں آپ اس میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ یہ بڑی ایک معقول سی بات ہے، اس میں کوئی لڑائی کی، جھگڑنے کی، شدت کی، مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے مناظر کے لیے آداب تحریر کر دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ جو شخص ان کی رعایت کرے گا مناظرہ ہوگا، انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا۔ اگر کوئی رعایت نہ کرے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، اس لیے آداب مناظرہ کو اچھی طرح ملحوظ فرمائیں۔ نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو۔ صاحب علم سے مراد یہ ہے کہ جس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے اس موضوع کا علم ہونا چاہیے۔ جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر معلومات مکمل ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے اس موضوع پر معلومات مکمل نہیں تب تک مناظرہ نہ کریں۔ معلومات کے لیے بنیاد یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کے مخالف کا اختلاف کیا ہے، نقطہ اختلاف کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اصل الجھن کیا ہے۔ جب تک وہ الجھن سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ مناظر صاحب علم ہو، یعنی جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کو سمجھتا ہو کہ میں نے گفتگو کس پہ کرنی ہے، اس مسئلے پر ہمارا موقف کیا ہے، اس عقیدے پر ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، مخالف کیا کہتے ہیں، بنیاد کیا ہے۔ اور جب یہ بنیاد سمجھ آئے تو پھر مناظرہ آسان ہوتا ہے، اور جب یہ بنیاد سامنے نہ ہو اس وقت تک مناظرہ کرنا از حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں بہت اچھی طرح وضاحت کے ساتھ، جب بھی الجھن پیش آئی ہے وہ اپنا موضوع، اپنا دعویٰ اور مخالف کا مکمل دعویٰ نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر اچھی طرح دعویٰ سمجھ جائیں گے، اچھی طرح معاملہ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ تو نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، مافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو، یعنی اپنے موقف کو سمجھا سکتا ہو، اپنے عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہو، اپنی دلیل کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 3، مناظر بے جھجک ہو۔ مناظر بے جھجک ہو، الفاظ پہ غور فرمائیں، مناظر بے جھجک ہو۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں، بیٹا کھول کے بات کرو، شرماؤ مت۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر حیا اور شرم نہیں ہے؟ الفاظ ہمیشہ ٹھیک استعمال کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مناظر شرم نہ کرے، ہم کہتے ہیں مناظر جھجک محسوس نہ کرے۔ جھجک اور بات ہوتی ہے، شرم اور حیا اور بات ہوتی ہے۔ شرم اور حیا ختم نہ کریں، جھجک ختم کریں۔ اس لیے ہم نے کہا مناظر بے جھجک ہو، بس مناظر بے جھجک ہو، وہ پھر کھل کر بات کہہ سکتا ہے۔ اگر بے جھجک نہیں ہوگا تو پھر بات کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 4، آواز قدرے بلند ہو، نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا بھی سن نہ سکے،
نہ اتنی بلند ہو کہ اپنے بھی پریشان ہو جائیں، قدرے بلند ہو، قدرے بلند ہو، اس کا خیال ہے کہ درمیانی صورت ہو۔ نمبر 5، مناظر کی گرفت مضبوط ہو۔ جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا فریق مخالف آپ کی گرفت میں آ گیا ہے، اس کو جانے مت دیں، گرفت مضبوط رکھیں۔ تو مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، گرفت کمزور نہ ہو۔ نمبر 6، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کرے۔ الفاظ ایسے استعمال کرے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو، محبوبیت ہو، اپنے بھی اس کے الفاظ سن کر متنفر نہ ہوں۔ نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے۔ اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ذہن نہ بنائے کہ میرے مخالف کے پاس تو دلیل ہی نہیں، کیا تیاری کرنی، اس کو آتا کیا ہے کہ میں تیاری کروں۔ یوں نہ کریں، تیاری اپنی مکمل کریں، دلائل مکمل جمع کریں، یہ ذہن میں رکھ کر کہ میرے مد مقابل کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ تو مخالف کو کمزور نہ سمجھیں، مضبوط سمجھیں، پھر آپ تیاری کریں گے۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ جو آپ کے اصول ہیں اس سے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے اصول ہیں، ہماری بنیاد ہے کہ ہم مسائل کو 4 چیزوں سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، پھر سنت، پھر اجماع امت اور پھر قیاس۔ اب اگر کوئی شخص ہم سے گفتگو کرے، بھئی یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، ہم کہیں گے ہمارے 4 دلائل ہیں، قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے اور قیاس شرعی سے۔ بس اوقات آپ کا مد مقابل اس بات پہ زور دیتا ہے کہ نہیں، آپ کو قرآن پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھی پریشان ہیں، جو قرآن مانگتا ہے اب کیا کریں؟ کبھی مد مقابل کہتا ہے کہ آپ کو حدیث پیش کرنی ہوگی، اس مسئلے پر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمارے پاس وہ تو حدیث مانگ رہے، اب کیا کریں؟ دیکھیے کہ سب مسائل قرآن کریم میں ہوتے تو حدیث اور سنت کی ضرورت کیا تھی؟ تمام مسائل احادیث اور سنت میں ہوتے تو پھر اجتہاد اور قیاس کی ضرورت کیا تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، جب لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے بما تقضی، آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا جی اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں آپ کو مسئلہ نہ ملے تو پھر؟ کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت معاذ یہ تو نہیں کہا کہ حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو اور قرآن میں نہ ہو؟ کیوں؟ صحابی بھی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی بھی سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے میری سنت میں بھی کوئی مسئلہ واضح نہ ملے تو پھر؟ اجتہد برائیی، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے آپ کا نمائندہ راضی ہے۔ اے اللہ، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے کہ یہ بات صحابی کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جو حدیث مانگ رہے کیا کریں؟ بھئی آپ اسے کہہ دیں کہ اچھا یہ مسئلہ آپ قرآن میں پیش کر دو، آپ حدیث میں پیش کر دو، جی آپ پیش کریں۔ بھی بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ قرآن کریم میں نہیں، ہر مسئلہ حدیث پاک میں نہیں، تو آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہاں آپ مد مقابل سے کہ آپ مجھ سے اس پر بات کر لو کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے یا نہیں، اجماع امت حجت ہے یا نہیں، قیاس شرعی حجت ہے یا نہیں، اس پر بات کر لو، ہمارے اصولوں پر بات کر لو۔ میں اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتا، میں ان 4 میں سے کسی ایک میں مسئلہ بیان کرنے کا پابند ہوں، ایک دلیل کا پابند نہیں ہوں۔
ہاں اگر آپ کی 2 دلیلیں ہیں تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا، میرے تو دلائل 4 ہیں۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں۔ جب مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، تو سامعین کو متوجہ کریں، لوگوں کو اپنی طرف رکھیں، لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، لوگوں کو متوجہ کریں، بات ان کو سمجھانی ہے۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرے، اور اگر عوام میں ہو تو عام فہم الفاظ استعمال کرے۔ یعنی مناظرہ کس میں ہے؟ اہل علم میں گفتگو ہو رہی ہے تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرے، اور جب مناظرہ عوام میں ہو رہا ہے تو پھر ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس کو عوام سمجھے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ کا مناظرہ ہوا ایک غیر مقلد بدیع الدین راشدی پیر آف جھنڈا سندھ میں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے تو ان نے مناظرے کا چیلنج کر دیا، حضرت نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت کے پاس کتب تھی نہیں، علاقہ بھی اپنا نہیں تھا، میزبان بھی کمزور تھے، وہاں میزبان بھی مضبوط تھا، علاقہ بھی ان کا اپنا تھا۔ خیر جب مناظرہ کے لیے جانے لگے تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کے احباب محتمم سے فرمایا کہ آپ یہاں کچھ کتابیں ہیں؟ کیا تھا ہمارا تو غریب علاقہ ہے، حفظ کا مدرسہ ہے، ہمارے پاس تو کتابیں نہیں ہیں۔ فرمایا چلو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کر لو، کم از کم جو قرآن کریم یہاں موجود ہیں وہ جمع کر کے رکھ لو، اس کے اوپر کپڑا دے دیں گے، کچھ تو بھرم رہ جائے کہ ہمارے پاس کتابیں، جو میرے پاس ہے 2-4 وہ تو میرے پاس ہیں ہی، اس کو رکھ لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 بچے دو، 3 بچے دیے، تعلیم الاسلام لی، اور حضرت نے ان کو تیاری فرمائی کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں تم یاد کر لو، نماز کی واجبات کتنے آپ یاد کرو، نماز کے مستحبات کتنے آپ یاد کرو۔ آپ نے 3 کو یاد کرا دی۔ اب جب گفتگو کے لیے وہاں پہنچے تو مدھم مقابل جو پیر آف جھنڈا تھا اس نے پورا ٹرک کتابوں کا لایا اور ٹرک کھول دیا پیچھے سے۔ حضرت اسی طرح اپنی سادگی کے ساتھ 2-4 بندے جو تھے تشریف لے گئے۔ جب گفتگو شروع ہونے لگی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو ٹرک کتابوں کا لے کر آیا ہے اس میں اس کے مطلب کی ایک بھی کتاب نہیں ہے، صرف روب ڈالنے کے لیے لایا ہے۔ لوگ بڑی حیرانگی ہوئی، یہ بات کیسی کہہ رہے ہیں؟ میں نے فرمایا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایک کتاب بھی اس کے پاس نہیں جس میں اس کے مطلب کی کوئی دلیل موجود ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک بچہ کھڑا کرتا ہوں، بیٹا آپ ادھر آؤ۔ اس سے کہا اچھا آپ ان سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نماز کے فرائض کتنے، گنو، اور پھر یہ گنتی کر کے مجھے نماز کے فرائض کسی ایک کتاب سے قرآن کریم کھولو اور گنوا دو، یا احادیث میں سے کوئی حدیث کی کتاب کھولو، گنتی شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 7 جو فرائض ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اب ایک جگہ پر کہاں سے لاتا؟ ایک بچے کھڑا کیا، فرمایا کیا نام ہے، کیا پڑھتے ہو؟ وہ 12-13 سال کا بچہ ہے۔ فرمایا نماز کے فرائض بیان کرو، اس نے بتا دیے۔ نے فرمایا دیکھو نماز کے واجبات کی طرح تم گنو اور قرآن کریم یا حدیث کی کسی ایک کتاب سے مجھے گنتی کر کے دکھا دو۔ اس کے لیے مشکل تھا۔ نے دوسرا بچہ کھڑا کیا، کیا نام ہے، کیا پڑھتے ہو؟ 13-14 سال کا بچہ، واجبات سناؤ، سارے سنا دیے۔ نے فرمایا اب ایک اور کھڑا کیا، اس سے کہا تم بتاؤ نماز کی سنتیں کتنی ہیں، گنتی کرو اور پھر مجھے کسی ایک کتاب سے گنوا دو۔ اس کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ آپ نے تیسرا بچہ کھڑا کیا، کیا نام ہے، کتنی عمر ہے، کیا پڑھتے ہو، سنتیں گنو، اس نے ساری سنا دی۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کے مطلب یہ کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ اب لوگوں میں الجھن پیدا ہوگی اس کے ماننے والے میں، یہ ہمیں کیا دھوکہ دے رہے تھے اور یہ کیا نکلا۔ خیر مزید گفتگو آگے بڑھی، اس نے کہا جی آپ اپنے موضوع پر بات کریں۔ اب موضوع کیا تھا؟ ترک القراءۃ خلف الامام۔ ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے، جس کا ایک حصہ فاتحہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ فرض ہے۔
اب جب دلائل لکھنے لگے تو اس نے کہا جی میں یہ دعویٰ پیش کروں گا قرآن کریم، حدیث پاک اور احناف کے اقوال بھی پیش کروں گا کہ حنفی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں، احناف کے قوال نہیں، آپ احناف کا مفتہ بھی ہی قول پیش کرو گے۔ اس نے کہا کہ مفتہ بھی ہی قول، یہ لوگ کیا سمجھیں؟ حضرت فرمایا ان کو میں سمجھا لوں گا، پیش آپ نے مفتہ بھی قول کرنا ہے۔ حضرت نے عوام سے فرمایا کہ دیکھو مفتہ بھی ہی فتح ان سے بنا ہے، فتح ان جوان کو کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں کہ حناف کے جوان اور پکے قول پیش کرنا، یہ کہتا ہے میں نے کچے پیش کرنے، تو لوگ اسے کہ سائیں پکے پیش کرو نا۔ اب اس کے جو سندھی تھے مرید ہاتھ باندھ کے سائیں پکے پیش کرو نا، اب اس کی جان پہ بن گیا۔ فرمایا مفتہ بھی قول پیش کرو گے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے علم میں تھا کہ اس نے گیم کیا کھیلنی ہے، تو میں نے کہا پکے قول پیش کرو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوامی لفظ استعمال کرو اور عوام کا طرف متوجہ رکھو، کیونکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے نا۔ یہ مناظر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نے اس میدان میں عوام کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نقطہ کبھی آپ نے اس سے غافل نہیں ہونا اور ہمیشہ اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ ہمیشہ لاہور میں مرزائیوں، قادیانیوں، منکرین ختم نبوت سے مناظرہ تھا۔ اب مناظرہ اچانک طے ہوا، شرائط لکھی گئیں، اور مناظرہ کی جو جگہ تھی وہ اہل بدعت کی مسجد تھی۔ فوری طور پر رابطہ کیا، علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ اب وفات پا گئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تصانیف ان کی قابل ذکر ہیں، آپ حضرات اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں، ضرور فرمائیں کتابیں۔ تو حضرت کی جوانی تھی، حضرت کے بعد پیغام بھیجا، حضرت کے بعد جو دو چار کتابیں تھی لی اور فوراً پہنچ گئے۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی تو مرزائی مناظر نے مرزا قادیانی کی چونکہ کتب پیش کرنی تھی، اور نہ مرزائی مناظر سے گفتگو ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کتاب ازالۃ الاحام پیش کی، اس کا حوالہ دیا۔ قادیانی مناظر فوراً بولا، اس نے کہا آپ نے شرائط مناظرہ کی پابندی نہیں کی، آپ ذرا شرائط دیکھیں اور اس کے مطابق بات کریں۔ حضرت نے تو چونکہ شرائط پڑھی نہیں تھی، اچانک تشریف لائے تھے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے میں نے شرائط پڑھی نہیں۔ اب حضرت نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں عوام حضرت کے ساتھ تھی۔ حضرت نے فرمایا کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اس نے کہا شرائط مناظرہ میں لکھا ہے کہ مناظر یا قرآن پیش کرے گا یا حدیث پیش کرے گا، اور آپ نے مرزا صاحب کی کتاب ازالۃ الاحام پیش کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو شرط کے مطابق ہے، آپ یہ بتاؤ کہ مرزا کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر آپ مرزا کو نبی مانتے ہو تو ازالۃ الاحام حدیث کی کتاب ہے، اور اگر آپ ازالۃ الاحام کو حدیث نہیں مانتے تو مرزا نبی نہیں ہے، تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عوام کو بات سمجھانی تھی، عوام کو لے کر چلنا تھا، عوام کو ساتھ جوڑنا تھا، جب وہ اس میں خاموش ہوا تو تھا تو مناظر، بے شک کافر تھا، غیر مسلم تھا تو مناظر تو مناظر ہوتا ہے۔ اس نے کہا علامہ خالد محمود صاحب ذرا اوپر دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور جہاں کھڑے ہو کر مناظرہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو نے اوپر دیکھا، فرمایا کیا لکھا ہے؟ یا اللہ یا محمد۔ اس نے کہا یا اللہ یا محمد کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کی طرح محمد کو حاضر ناظر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا تو شرک ہے۔ تو آپ مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، پہلے ان کی سے بات کریں۔ حضرت سمجھ گئی اس نے کیا وار کی ہے کہ ان کی باہمی لڑائی شروع ہو جائے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ عوام کو ساتھ لینا تھا، بات سمجھانی تھی۔ حضرت فوراً فرمانے لگے بھئی اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہو، کوئی دو چار نے کہا جی ہم نے کیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن نے عمرہ کیا ہو، تو 5-7 اور کھڑے ہو گئے جی ہم نے بھی کیا ہے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا آپ لوگوں نے جدہ میں کہیں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔
کہا مکہ مکرمہ میں یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا مدینہ منورہ میں تم نے یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے اب بات سمجھو، ایک ہے یا عربی والا، ایک ہے یا پنجابی والا۔ اگر یہ یا ہوتا نا عربی والا تو جدہ میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ لکھا ہوتا۔ یہ یا پنجابی والا ہے، اس لیے جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ لاہور میں لکھا ہوا ہے۔ اب یا ہے پنجابی والا، اس یا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کھاؤ گے یا یہ کھاؤ گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یہ ہے یا۔ تو یہ عربی والا نہیں ہے، پنجابی والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ یہ تو مرزا قادیانی کے کفر کی باتیں ہو رہی ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایسا ہکا بکا ہوا کہ اب اس کو کہاں سے کنٹرول کروں؟ تو میں نے یہ واقعہ سنائے سمجھانے کے لیے دو واقعے بیان کیے کہ مناظر کو چاہیے کہ جب عوام میں مناظرہ ہو عام فہم بات کرے، ان کی سطح کے مطابق کرے، ان کو ساتھ لے کر چلے اور گفتگو سلیقے سے کرے تاکہ لوگوں میں بات سمجھ آئے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں، اس سے غافل کبھی نہیں ہونا، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔